احکام الہی کو ہنسی کھیل نہ سمجھو، اور اللہ نے تم پر جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو۔ اس کا یہ احسان بھی نہ بھولو کہ اس نے تم پر کتاب اور عقل کی باتیں اتاری ہیں، اور منظور یہ ہے کہ تمہیں ان حکموں یا کتاب کے ذریعے سے نصیحت کرے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ میں وہ اللہ ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے میری قضا کو تسلیم کیا، میری بلا پر صبر کیا اور میری نعمتوں پر شکر ادا کیا۔ میں اس کو اپنے پاس صدیق لکھتا ہوں، اور جس نے میری قضا کو تسلیم نہ کیا اور میری بلا پر صبر نہ کیا اور میری نعمتوں پر شکر نہ کیا، بس چاہیے کہ میرے سوا او رب کو تلاش کرے۔ دوزخ کے عذاب سے ڈرتے رہو جو نافرمانوں اور منکروں کے لیے تیار ہے، اور اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو۔ عجب نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ مسلمانوں، ہماری یاد میں لگے رہو تاکہ ہمارے ہاں تمہارا ذکر خیر ہوتا رہے۔ ہمارا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم ان کو اپنا راستہ بتائیں گے۔ جس شخص کو میرا ذکر سوال کرنے سے روک لے میں اس کو سوال کرنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ تجھ کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانی چاہے تو اس کے سوا کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھ کو کسی قسم کا فائدہ پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ شاید کہ تم برا مانو کسی شے کو حالانکہ وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور شاید کہ تم محبت کرو کسی چیز سے حالانکہ وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تحقیق وہ آنکھیں اندھی نہیں بلکہ وہ دل جو سینے میں ہے اندھے ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ لوگوں سے بے رخی نہ کر اور زمین پر اترا کر نہ چل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے شقی فور کو پسند نہیں کرتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اخلاق کے بڑے درجے پر ہو۔ اللہ کی عنایت سے تم لوگوں سے نرمی سے پیش آتے ہو۔ اگر تم کہیں کچھ خلق اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے آس پاس سے ہٹ جاتے۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم بے فائدہ پیدا کیے گئے ہو اور تم ہماری طرف نہ پھرو گے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے وجہ خروج بنا دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھی۔ بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم خود نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے تو اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے آثار و قدرت کا علم رکھتے ہیں۔ جب گواہ ادائی شہادت کے لیے بلائے جائیں تو حاضر ہونے سے انکار نہ کریں۔ لوگوں، جب تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ چیزیں خرچ نہیں کرو گے جو تم کو عزیز اور پیاری ہیں، نیکی کے درجے کو ہرگز نہیں پہنچو گے۔ اور کوئی سی چیز بھی خرچ کرو اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے تئیں اپنے ہاتھوں حرکت میں نہ ڈالو۔ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں شہبے ڈال کر ان میں کچی پیدا کرنی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے مگر انہی لوگوں کی جو نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھتے ہیں اور جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور وہ سب کا حال جانتا ہے اور دین دنیا کی مسرتوں سے واقف ہے۔ اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو عمر بھر تو برے کام کرتے رہے، جہاں تک کہ ان میں سے جب کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہوئی تو کہنے لگے اب میری توبہ، اور اسی طرح ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی جو کافر ہی مر گئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے پاس ایسی آیتیں بھیجی ہیں کہ جس کا مطلب صاف اور واضح ہے، ان سے انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ اے ایمان والو، کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن پر تم سے پہلی کتاب اتری، لیکن زمانہ دراز گزر جانے پر ان کے دل سخت ہو گئے اور وہ اس کو فراموش کر بیٹھے۔ کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ اس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ خبردار، نیک کام خرچ کیے ہوئے روپے کو احسان جتا جتا کر دکھ دینے والے کلمات کہہ کر ضائع نہ کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں، اپنی لڑکیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہو کہ اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھیا کریں، یہ اس سے بہتر ہے کہ پہچانے جائیں، ان سے خواہ مخواہ چھیڑ چھاڑ کی جائے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سب کام آسان کر دے گا، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمدہ نمونہ ہے۔ گمراہوں کے سوا ایسا کون ہے جو اپنے پروردگار کی رحمت سے نا امید ہو؟ اے نوح، تمہارا بیٹا تمہارے اہل و عیال میں داخل نہیں، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں۔ جس چیز کی حقیقت حال تم کو معلوم نہیں ہے، ہم سے اس کی درخواست نہ کرو، ہم تم کو سمجھا دیتے ہیں کہ نادانوں کی کسی باتیں مت کرو۔ اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ قرآن پڑھ کر سنا دوں، بس جو ہدایت دیا گیا اس کا فائدہ اس کے نفس ہی کو پہنچے گا، اور جو گمراہ ہو گیا اس کا نقصان بھی وہی اٹھائے گا۔ بس کہہ کر میں تو ڈرانے والا ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دے میں خالص اللہ کی عبادت کرتا ہوں، بس تم عبادت کرو جس کی چاہو اس کے سوا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم کو دوست بنا لے گا۔ یہ بات تحقیق ہے کہ ظالموں کو کبھی فلاح نہیں ہوتی ہے۔ جو شخص سیدھے راستے پر چلا وہ اپنے ہی ذاتی فائدے کے لیے چلا، اور جو بھٹکا اس کے بھٹکنے کا خمیازہ بھی اسی کو بھگتنا پڑے گا۔ تو کوئی متنفس کسی دوسرے متنفس کے باگناہ کو اپنے اوپر نہیں لے گا، اور جب تک ہم رسول بھیج کر تمہارا حجت نہ کر لیں کسی کو اس کے گناہ کی سزا نہیں دیا کرتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا نہ سمجھنا کہ اللہ ان ظالموں کے اعمال سے غافل ہے، اور یہ جو فوراً اس پر عذاب نازل نہیں ہوتا اس کی وجہ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی حد تک مہلت دے رہا ہے جس دن مارے خوف کے لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو وہ الٹا ہم سے منہ پھیرتا ہے اور پہلو صحیح کرتا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس توڑ بیٹھتا ہے۔ ہم کسی شخص کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو تو شک تمہیں بداری یہ ہے کہ اسی پر بھروسہ رکھو۔ جو ہماری ناراضگی لوگوں کی رضامندی کے مقابلے میں خریدتا ہے ہم اس کو انہی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ مال اور اولاد دنیا کی چند روزہ زندگی کی بناؤ سنگھار ہیں، اور اعمال نیک جن کا اثر دیر تک باقی رہنے والا ہے۔ تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اور توقعات آئندہ کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ تم اونچی جگہ پر بے ضرورت یادگاریں بناتے ہو اور بڑی بڑی صنعت کے محل تعمیر کرتے ہو، کیا تم ہمیشہ دنیا میں رہو گے؟ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر جاننی چاہیے تھی، جانی ہی نہیں۔ بے شک اللہ تو بڑا زبردست سب پر غالب ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ میرا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے نپی تلی، مگر اکثر لوگ تقسیم رزق کی مسئلاتوں سے واقف نہیں۔ جو شخص اللہ کے لیے محنت اٹھاتا ہے اپنی بھلے کے لیے اٹھاتا ہے، اللہ تو
دنیا کے سب لوگوں سے بے نیاز ہے۔ ہر شخص اپنے عمل کے بدلے میں گروی ہے۔ مسلمانوں، ہم نے جو مال تم کو دے رکھا ہے اس میں سے راہ الہی میں بھی خرچ کرتے رہا کرو، مگر اس دن سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ موجود ہو، اور جس وقت کہنے لگے کہ کاش میری پروردگار مجھ کو تھوڑی سی مہلت اور دیتا اور میں خیرات کرتا اور دوسرے نیک بندوں میں سے ایک بندہ بھی ہوتا۔ جب تمہیں سلام کے ذریعے سے دعا دی جائے تو تم اس کے جواب میں بہتر دعا دو، یا وہی کلمہ جواب میں کہہ دو۔